پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی جنگل میں ایک ظالم بھیڑیا رہتا تھا۔ وہ بھیڑیا بہت ظالم تھا، چھوٹے چھوٹے جانوروں کا شکار کرتا اور انہیں مار کھاتا تھا اور اپنی بہترین زندگی جی رہا تھا۔ یہ ہرن تو بڑا مزیدار اور نرم نرم ہے، آج تو اسے جی بھر کے کھاؤں گا اور موج اڑاؤں گا۔ بھیڑیا کبھی بھوکا نہیں رہتا تھا، مزے مزے سے شکار کرتا اور مزے مزے سے کھا لیتا تھا۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ لگتا ہے اب میں بوڑھا ہو رہا ہوں۔ میرے جسم میں وہ طاقت بھی نہیں رہی جو پہلے والی تھی۔ بھیڑیا جنگل میں جا رہا تھا، اس نے ایک خرگوش دیکھا۔ اس نے جیسے ہی اس کو پکڑنے کے لیے اس کا پیچھا کیا، خرگوش کو پتہ چل گیا اور وہ تیزی سے بھاگ گیا، اور وہ بھیڑیا اسے دیکھتا ہی رہ گیا کہ کیسے بھاگ کے وہ خرگوش وہاں سے جا چکا تھا۔ آئی میرے جسم میں، پیروں میں درد سا محسوس ہو رہا ہے، لگتا ہے اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اب میں اپنا شکار کیسے کروں گا، کیسے کھاؤں گا؟ تبھی ایک بکری کا بچہ بھیڑیے کے سامنے آ جاتا ہے اور اس کے سامنے اچھل کود شروع کر دیتا ہے۔ ارے وہاں بھیڑیا ہے، وہاں مت جاؤ، وہ تمہیں کھا جائے گا۔ نہیں نہیں، وہ مجھے نہیں کھائے گا، وہ مجھے کچھ نہیں کر سکتا، وہ بوڑھا اور بیمار ہو گیا ہے۔ ارے یہ میمنہ تو میرے پاس آ گیا، بھیڑیے نے کہا، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ بھیڑیے نے میمنے کے اوپر چھلانگ لگا دی، لیکن وہ منہ کے بل گر جاتا ہے اور وہاں سے میمنہ بھاگ جاتا ہے۔ ارے جا جا، تم نے بہت ظلم کر لیا ہے، اب تم نہیں کر سکتے کچھ بھی ہمارا، میمنے نے کہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھیڑیا اتنا کمزور ہو گیا، اس کی نظروں کے سامنے شکار ہوتا تھا لیکن وہ اسے پکڑ نہیں پا پاتا تھا کیونکہ وہ بہت بوڑھا اور کمزور ہو گیا تھا۔ اب میرے جسم میں کوئی طاقت نہیں رہی، میں اتنے دنوں سے بھوکا ہوں، اگر اسی طرح چلتا رہا تو ایک دن میں بھوکا ہی مر جاؤں گا، کسی کونے میں پڑا ہوں گا مرا ہوا، اسی لیے مجھے کچھ کرنا پڑے گا، ایسے تو نہیں چلے گا۔ بھیڑیا پیٹ بھرنے کے لیے ایک پلان بناتا ہے اور اس پلان کے تحت وہ جنگل میں ایک افواہ پھیلا دیتا ہے کہ ایک انسان جنگل کو کاٹنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور اس بات سے جنگل میں کھلبلی مچ جاتی ہے۔ پھر خرگوش آپس میں بات کرتے ہیں، ابھی سنا ہے اس جنگل کو کاٹنے کے لیے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ ہاں میں نے بھی سنا ہے، جب سے مجھے اس کے بارے میں پتا چلا ہے میں بہت پریشان ہوں، ہم کہاں جائیں گے اگر یہ جنگل سارا انسانوں نے کاٹ دیا تو؟ اپنے پلان کے تحت بھیڑیا جنگل میں منہ لٹکا کے بیٹھ جاتا ہے۔ تبھی جنگل کے دوسرے جانور اس سے پوچھنے آتے ہیں کہ یہ سارا ماجرا کیا ہے؟ کیا آپ بھی اس جنگل کے کاٹنے کی خبر سن کے پریشان ہیں؟ ہاں تم نے صحیح سنا ہے، یہاں ایک شہری آیا ہے، وہ جنگل کو کاٹ کے یہاں پورا اپنا شہر بنانا چاہتا ہے، اور پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اوہو اب کیا ہوگا، ہم کہاں جائیں گے، کہاں رہیں گے؟ میں نے تو زندہ رہنے کے لیے ایک حل سوچ لیا ہے۔ آپ نے کیا حل سوچا ہے؟ ندی کے پاس ایک بہت بڑا جنگل ہے، میں تو وہیں چلا جاؤں گا اور اپنی زندگی کے باقی دن وہیں گزاروں گا۔ ارے واہ، یہ تو بہت ہی اچھی سوچ ہے، میں بھی اس جنگل میں جانا چاہوں گا، اور میں بھی جاؤں گا، دوسرے خرگوش نے کہا۔ ہاں میں بھی جاؤں گا، بندر نے کہا۔ اسی طرح ندی کے پار اس جنگل میں جانے کے لیے جانوروں میں آپس میں باتیں شروع کر دیں۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں،
لیکن تم لوگوں کی مدد تو کر ہی سکتا ہوں اور ضرور کروں گا۔ اس کے لیے میری ایک شرط ہے، میں ایک وقت میں ایک ہی جانور کی مدد کر سکتا ہوں، باری باری سب کو لے جاؤں گا، اکٹھے تم لوگ میں سے کوئی نہیں جائے گا۔ خرگوش بھیڑیے کے ساتھ ندی کے کنارے تک جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم باری باری سے چلے جائیں گے، خرگوش نے کہا۔ یہ ٹھیک ہے، اب تم میرے اوپر بیٹھ جاؤ تاکہ میں تمہیں ندی کے پار والے جنگل میں لے جا سکوں۔ ٹھیک ہے۔ خرگوش بھیڑیے کے اوپر بیٹھ گیا اور بھیڑیا ندی پار کرنے لگتا ہے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے لگتا ہے میں یہاں پانی میں گر جاؤں گا۔ تم فکر مت کرو، میں تمہیں سنبھال کے ندی پار کراؤں گا۔ بھیڑیا ندی پار کرنے کے بعد خرگوش کو مار کے کھا گیا، اور وہ اسی طرح ہر روز ایک خرگوش کو لے جا کے اسے پھانس کے لے جاتا اور ندی پار کروا کے وہاں لے جا کے اسے کھا جاتا، اور کچھ دنوں میں ہی وہ پہلے کی طرح ہٹا کٹا ہو گیا۔ میرا پلان کامیاب ہو گیا۔ ادھر بندر بھی بھیڑیے کے ساتھ جانے کے لیے بہت خوش تھا، لیکن اس کا دوست بھی اس کے ساتھ جانا چاہ رہا تھا۔ ارے، میں نے سنا ہے تم بھی اس جنگل کو چھوڑ کے جا رہے ہو، سانپ نے کہا۔ ہاں، تم نے صحیح سنا ہے، یہاں مرنے سے تو بہتر ہے کسی نئی جگہ جا کے وہاں رہ لیتے ہیں اور اپنی زندگی بچا لیتے ہیں۔ تم نے بالکل صحیح سوچا ہے، میں بھی یہاں سے جانا چاہتا ہوں کہ شہری لوگ سب سے پہلے مجھے ہی ماریں گے۔ میں مرنا نہیں چاہتا، ابھی جینا چاہتا ہوں۔ لیکن میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے کہ میں کیسے جاؤں گا؟ تم بھی بھیڑیے سے بات کر کے اس کے ساتھ چلے جاؤ، وہ مجھ سے چڑا رہتا ہے، مجھے اپنے ساتھ نہیں لے کے جائے گا۔ یہ بات تو تم نے بالکل صحیح کہی، بندر نے کہا۔ میرے پاس ایک پلان ہے۔ کیا؟ وہ تو میں تمہیں ندی پار کرا کے ہی بتاؤں گا، تم وہاں وقت پہ آ جانا۔ بندر نے سانپ سے کہا۔ ٹھیک ہے۔ کو لے جانے کی وجہ سے بھیڑیا آج اپنے ساتھ بندر کو لے جانے کی وجہ سے بہت خوش تھا۔ آج تو مجھے کچھ الگ ہی مزہ ملے گا اس بندر کے نرم نرم جسم کو کھا کر۔ ادھر بندر ندی کے کنارے پہنچ گیا اور سانپ کو اپنے پلان کے بارے میں سارا کچھ بتا دیا۔ اس کے بعد سانپ وہاں چھپ گیا، تبھی وہاں بھیڑیا پہنچا۔ اچھا، تو تم مجھ سے پہلے ہی یہاں پہنچ گئے ہو۔ ہاں، مجھے نئی جگہ جانے کی بہت خوشی ہے، بندر نے کہا۔ آپ نہیں ہوتے تو پتہ نہیں ہم لوگوں کا کیا ہوتا، ہم کہاں جاتے، ہمیں شہری لوگ مار ہی دیتے۔ چلو میرے اوپر بیٹھ جاؤ، میری زیادہ تعریف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں ندی پار کروا دیتا ہوں۔ بندر بھیڑیے کے اوپر بیٹھ گیا اور سانپ بندر کے اوپر۔ اسی طرح بھیڑیے کو سانپ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل پایا کہ سانپ بندر کے ساتھ ہے۔ میں اب ندی پار کروں؟ ہاں کر لو، بندر نے کہا۔ لگتا ہے بندر کے جسم میں گوشت ہی گوشت ہے، تبھی اتنا وزنی ہے۔ آج تو مزہ آ جائے گا، پیٹ بھر کے کھاؤں گا، لگتا ہے 2-3 دن تک کچھ کھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر مزہ ہی آ جائے گا۔ بھیڑیا ابھی ندی پار کرنے ہی والا تھا، اسے صبر نہیں ہوا اور اس نے کہا، آج تو میں تمہارا شکار کروں گا۔ ارے تم نے مجھے دھوکا دیا۔ میں پیٹ بھرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، پتا ہے نا تمہیں۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، بندر نے کہا۔ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، تمہیں تیرنا بھی تو نہیں آتا۔ ادھر سانپ بندر کی بات سن لیتا ہے اور بندر سے دھیرے سے کہتا ہے، تم فکر مت کرو، میں کچھ راستہ نکالتا ہوں۔ سانپ بھیڑیے کے گلے میں لپٹنے لگتا ہے۔ تم شرارت کیوں کر رہے ہو؟
भेड़िए ने गुस्से से कहा, मैं तुम्हें किसी भी हाल में छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बंदर ने कहा, मेरे गले में फंदा क्यों लगा रहे हो? अरे मैं कुछ नहीं कर रहा। भेड़िया नदी से बाहर निकलते ही बंदर पर टूट पड़ा। आज तुम बच के नहीं जा सकते। नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? तुम्हें कोई नहीं मुझसे बचा सकता, तुम्हें मार के खा जाऊंगा। कहते हैं मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। ये किसकी आवाज है? कौन है? मैं सांप हूँ और तुम्हारी मौत बन के आया हूँ। सांप? मेरे गले में नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। भेड़िए ने रोते और गिड़गिड़ाते हुए कहा, तुम माफ करने के काबिल नहीं। और इसी तरह भेड़िया की वहीं मौत हो गई। अगर आपको हमारे कार्टून पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।